بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ رب کائنات کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ رب کائنات یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ دنیا رنگین ہے، اس کے ظاہری حسن کو دیکھ کر، اس کے ظاہری پروٹوکول کو دیکھ کر تم اسی میں گم ہو، آخرت کی تیاری نہیں کرتے اور اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ جو دنیا ہے اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی ہے تو لجپال نبی فرماتے ہیں تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن مسعود تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے فوراً تلاوت روکی اور آپ نے لوگوں کو کہا بے شک ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ یہ کون صحابہ ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کی رضا پر رب کا قرآن گواہ ہے، اور میرے مصطفیٰ نے ان صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ وہ صحابہ کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا شریعت اسلامی کے لیے تھا، دین محمدی کے لیے تھا، وہ اپنے ان اعمال کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے ہم نے پھر بھی دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر۔ سب حاضرین خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا لوگوں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، اس لیے کہ ہم نے اس کے ظاہری زیب و زینت کو دیکھا ہے، اس کے ظاہری حسن کو دیکھا ہے، اس کی ظاہری بناوٹ کو دیکھا ہے۔ لجپال نبی کے پیارے یہ غلام فرماتے ہیں اور کہ ہم نے اس میں عورتوں کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی عورتوں کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے کھانے پینے کو دیکھا ہے، یہاں پر طرح طرح کے کھانے ہیں۔ اس کو دیکھ کر آج انداز یہ ہے، حال یہ ہے کہ یہ دنیا کھانے کے پیچھے مری پڑی ہے، کھانا کھانا کھانا، اس طرح کھا لیں، فلاں چیز کھا لیں، ظاہری کھانے پینے اور عورتوں کو دیکھ کر اسی میں مگن ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو آخرت میں اللہ رب العزت نے ہم پر فضل و انعام کر رہا ہے، آخرت میں جو ہمیں کھانے دینے ہیں، آخرت میں جو ہمیں سہولیات دینی ہے، یہ ساری چیزیں ہم سے چھپی تھی، مخفی تھی، اس لیے دنیا کو ترجیح دے بیٹھے۔ یہ کیسی وضاحت کی لجپال نبی کے صحابی نے۔ حضرت انس لجپال نبی کے پیارے غلام آپ حضور کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کی ناراضگی سے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے، کہ جو بندہ اس کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ کلمہ جو ہے بندے کو اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب تک بندہ دنیا کی تجارت کو آخرت کی تجارت پر ترجیح نہ دے، یعنی کہ بندہ اس دنیا میں گم نہ ہو اور آخرت کو چھوڑ دے، اس وقت تک بندہ جب حالات یہ ہوں کہ بندہ اس دنیا میں مگن ہو تو پھر یہ کلمہ اس کو اللہ کی ناراضگی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ محفوظ کس صورت میں ہوگا؟ بندہ اس دنیا کو چھوڑے اور آخرت کی تیاری کرے، اس کی جتنے بھی معاملات ہیں، اس کا کاروبار، اس کا اٹھنا اور اس کا بیٹھنا وہ شریعت کے مطابق ہو۔ میں نے ایک عظیم بزرگ کا ایک قول پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا یہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ ایک بندہ جب کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، اس کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا کہ یار اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کہ اس کی رضا میں راضی رہا جائے، اس کو ہر ٹائم اللہ اللہ کرنا تو عبادت ہے۔ جب اس کے حکم سے ہم اس کے حکم کو دیکھیں گے اللہ رب العزت کے، تو پھر ہمارے ذہن میں فوراً اللہ کا خیال آئے گا، اللہ کی یاد آئے گی۔ تو پھر آپ نے فرمایا جب دنیا کی تجارت کو آخرت کی تجارت پر ترجیح دینے لگیں گے
پھر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بندے کہیں گے تو وہ کلمہ ان پر یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی تمہارا اقرار جھوٹا ہے، اوپر سے باتیں کرتے ہو، محض زبانی جمع خرچ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، لاجپال نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملتا ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا جب تک وہ اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو ملا نہ دے، خلط ملط نہ کر دے۔ 3 مرتبہ حضور نے یہ الفاظ کہے کہ جو شخص کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ ملتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ دوسری چیز کو خلط ملط نہ کر دے۔ 3 مرتبہ لاجپال نبی نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا میرے باپ آپ پر قربان، سونیا وہ کیا چیز ہے جس کو خلط ملط کرنا ہے، جس کو ملانا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت، فرمایا وہ دنیا کی محبت ہے۔ جب مجھے کیا لینے دے کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں دنیا کی محبت کو ملائے گا نا، اور اس کی دنیا کو ترجیح دے گا اور اسی دنیا کے لیے مال جمع کرے گا، دنیا کی چیزوں سے خوش ہوگا اور متکبر لوگوں سے عمل کرے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں لاجپال نبی فرماتے ہیں کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں۔ دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کو بالکل عقل نہیں، ہر وقت ہی بندہ دنیا کے لیے دوڑتا رہتا ہے، یہ پاگلوں کا کام ہے، عقل مندوں کا نہیں۔ اچھا، لاجپال نبی فرماتے ہیں آپ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، اس مردہ بکری کی اپنے مالک کی نظر میں کوئی حیثیت ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو یہاں پر پڑی ہوتی۔ اس کی بے وقتگی کا، اس کی بے توقیری کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھو پڑی کہاں ہے۔ تو لاجپال نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس مردہ بکری سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہے جتنی یہ مردہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ہے۔ دعا ہے اللہ